بابری مسجد کے انہدام اور اس پر مندر کی تعمیر، اس کے بعد اب ہندوستان کی انتہا پسند تنظیموں نے مزید سینکڑوں ایسی مساجد کے انہدام کا دعویٰ کر ڈالا ہے کہ وہ سب بھی مندروں پر تعمیر کی گئی ہیں۔ اور تو اور بیت اللہ کے بارے میں بات کو کہاں سے شروع کیا کہ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بعثت سے پہلے 360 بتوں پر مشتمل ہندوؤں کی جاگیر تھی۔ العیاذ باللہ، یہ بات کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بالکل تصویر وہی ہے، منظر وہی ہے جو اسرائیل نے، غاصب نے، قابض نے، ظالم نے، جابر نے، فرعون نے فلسطین اور مسجد اقصیٰ پر قبضے کے لیے دعویٰ کیا۔ یہ بھول گئے کہ مسجد اقصیٰ تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، قرآنی ثبوت ہیں۔ تاریخی ریکارڈ کو تو ایک طرف رکھو، اور بیت اللہ میں 360 بتوں کی بات، یہ تو ان کا ظلم ہے، یہ بھی انہی کا قبضہ تھا۔ انتہا پسند یہود و ہنود کا ظلم تھا، شرک تھا، وگرنہ حضرت انسان کی پیدائش سے بھی پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام نے کی، پھر نوح، ابراہیم، اسماعیل اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جب ظلم بڑھا، قبضہ ہوا، شرک ہوا، اللہ نے مختلف نبیوں کو مبعوث فرمایا اور بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا۔ یہ سب مسلم باتیں ہیں، ناجائز قبضہ کر کے قبضے کا ریکارڈ دکھاتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے فلسطین میں کیا، غزہ میں کیا، کشمیر میں کیا، یمن میں کیا، عراق میں کیا، افغانستان میں کیا، دیگر مسلم ممالک میں کیا، مسلمانوں کے خون پر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، چوری کے ثبوت فراہم کر کے خود کو مالک کہلواتے ہیں۔ ہاں ہیں اقوام متحدہ کی وہ عالمی تنظیمیں، یونیسکو، کہ جو تاریخی ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ صدیوں پرانی تاریخی مسجد بابری کو شہید کر کے رام مندر کی بنیاد رکھی گئی۔ دنیا بھر کے کیمرے کلک کرتے رہے، منظر کو محفوظ کرتے رہے، ہر وقت مذہبی شخصی آزادی کے راگ الاپتی زبانوں پر تالے کیوں لگ گئے؟ تاکہ امریکی وزیر خارجہ سے جب بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر کی تعمیر کا سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو یہ عالمی مذہبی شخصی آزادی کے خلاف نہیں لگتا، تو کوئی جواب نہ بن پایا سوائے اس کے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی جواب نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو مسلمانوں کی مسجد کو چھوڑو، آپ کو یہ صدیوں پرانا تاریخی ورثہ نظر نہیں آتا؟ گنگے ہو گئے ہو یا اسلامو فوبیا کا زہر تمہارے جسموں میں اتر چکا ہے، یا پھر دنیا پر قبضے کے لالچ میں احترام انسانیت بھی کھو چکے ہو۔ کشمیر میں ہندوستان کا ظلم و ستم چنگیز اور ہلاکو کو بھی مات کر رہا ہے، مگر عرب ممالک کے اس کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، اور پوری دنیا میں سے مسلم ممالک میں انڈیا کی ساری فلم انڈسٹری باقاعدگی سے جاتی ہے، بلکہ پذیرائی سے۔ مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کے لیے اسرائیل تھانے دار بنا ہوا ہے، اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بھارت تھانے دار کا کردار نبھا رہا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو تو خانہ جنگی کے ذریعے سے ختم کرنے کی سازشیں، اور ترقی یافتہ ممالک کو مختلف ہیل و بہانوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ مغرب نے اپنی ثقافت ہم پر اتنی مسلط کی کہ ہمارے دلوں سے مقدسات کی، شاعر کی اہمیت، فضیلت نکل گئی۔ حالت یہ ہے کہ بلند و بالا مینار والی اونچی سجی مساجد، آگے امام ہے اور پیچھے ایک مقتدی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھے ہیں۔ اسی سنا میں جب کسی مسجد کی شہادت کی، گرانے کی خبر آئے گی اور مندر بنانے کی، تو کسی مسلمان کو اس پر کیسے غیرت آئے گی؟ ہم عام عوام پاکستان کے یا دنیا کے یا انڈیا کے مسلمان مساجد کو بچانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بابری مسجد کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت اللہ کے لیے ہم اللہ کے گھروں، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ مسجدوں کی آباکاری ہمارے دشمنوں کی تباہی ہے۔ ہمارے گھروں میں اللہ کی یاد، یہ ان کے مشن کی ناکامی ہے۔ بابری